کو کلوکس کلان also known as KKK اس گروپ کو ہسٹری میں کئی ناموں سے جانا جاتا ہے لائک وائٹ سپریمسٹ ہیٹ گروپ ایون انہیں ڈومیسٹک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا بھی لقب حاصل ہے۔ یہ گروپ موسٹلی امریکہ میں آپریٹ کرتا ہے۔ لیکن ایک سیکنڈ، یہ تو وہی بات ہو گئی، بغل میں ٹیررسٹ اور شہر میں ڈنڈورا۔ اس آرگنائزیشن کا اپنا سگنیچر کاسٹیوم بھی ہے، a big white robe with a cross on the chest، جسے پہن کر یہ گروپ بالکل سپرم کاؤنٹ لگتا ہے۔ یہ امریکہ کا وائٹ سپریمسٹ ہیٹ گروپ تھا، یعنی ان کا بلیف تھا کہ وائٹ ریس سپیریئر ہے فزیکلی، انٹلیکچولی اینڈ کلچرلی ادر ریسز سے۔ Therefore ان کا حق بنتا ہے کہ سوسائٹی میں ان کا اونچا درجہ ہو اور ساری پولیٹیکل اور اکنامیکل پاور بھی ان کے ہی پاس ہو۔ تھرو اٹس ہسٹری اس گروپ نے کئی مائنورٹی پاپولیشن کو ٹارگٹ کیا لائک بلیک امریکنز، کیتھلکس، امیگرینٹس، LGBTQ، جوئش کمیونٹی۔ لاسٹ والے کے بارے میں زیادہ شور نہیں ہوں، ہو سکتا ہے انہوں نے کچھ کیا ہو۔ وہ کہتے ہیں نا there is not always but always a Jew behind bad things۔ اس آرگنائزیشن میں ہسٹوریکلی لوگوں کو ڈرایا، دھمکایا، مار پیٹ، مرڈر، سول رائٹس کو دبانا اور بھی کئی برے کام کیے۔ اگر کوئی باقی ہو تو KKK کی ہسٹری تین الگ الگ پیریڈز میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ پہلا کلان دسمبر 1865 میں وجود میں آیا in form of secret society by former Confederate soldier who survived the Civil War in Tennessee۔ ان کا اوریجنل گول تھا to resist policies of US government, policies such as equal rights for former enslaved black Americans۔ یعنی یہ چاہتے تھے جو رائٹس کنسٹرکشن گورنمنٹ نے نیو فریڈ بلیک امریکنز کو دیے تھے، جیسے ووٹنگ رائٹس، پولیٹیکل پارٹیسپیشن، ان کا اسٹینڈ اس کے خلاف تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ بلیک امریکنز پالیٹکس میں انٹر ہوں، ایون کہ وہ ووٹ بھی کر سکیں، اور ان کی وائٹ سپریمیسی ایسے ہی قائم رہے بائی ٹیررائزنگ بلیک پیپلز۔ بٹ تھینکس ٹو گورنمنٹ ایکٹس اینڈ ملٹری انٹرونشن اور کئی سارے اریسٹ کے بعد ان لیٹ 1871 تک یہ آرگنائزیشن آلموسٹ ختم ہی ہو گئی تھی۔ بٹ کچھ گروپس بچنے میں کامیاب رہے اور انہوں نے اپنا کام جاری رکھا لائک ریشیل ڈسکریمنیشن اور وائلنس۔ آفٹر نیئرلی 50 years of small peace، KKK کو دوبارہ چنگاری ملی 1915 میں، جب پولیٹیکل ٹینشنز بڑھ گئی تھیں and because of the film The Birth of a Nation۔ اس ریسسٹ فلم میں KKK کو ایز اے ہیرو پورٹری کیا گیا تھا کہ کیسے انہوں نے امریکہ کو بچایا آفٹر دی سول وار۔ ماننا مشکل ہے پر اٹس ایزی ٹو انفلوئنس پیپل تھرو فلمز، اور جب کافی فیو فلمز ریلیز ہوں۔ اس سیکنڈ KKK گروپ نے along with racial discrimination on black Americans، اس نے اپنا ٹارگیٹ وائڈلی انکریز کر لیا تھا۔ اس بار یہ لوگ بلیک امریکنز کے ساتھ ساتھ امیگرینٹس، کیتھلکس اور لیبر رائٹس کے بھی خلاف تھے۔ اینڈ unlike the first KKK گروپ، اس بار یہ کافی پاپولر تھا۔ ان کی ممبرشپ ریکویسٹ بھی کافی تھی۔ لیٹ 1920 تک ان کی تعداد ملینز میں پہنچ چکی تھی with many independent groups in all of United States۔ اور پورے امریکہ میں یہ ریلیز اور پولیٹیکل کیمپینز کرنے کے ساتھ ساتھ کئی سیکرٹ ریچولز انہوں نے اپنے ساتھ جوڑ لیے۔ بٹ ان لیٹ 1920 ان کا انفلوئنس کافی کم ہو گیا تھا بیکاز آف انٹرنل ڈویژن اور کافی انڈیپینڈنٹ گروپ بن جانے کی وجہ سے، اور ان کے پولیٹیکل لیڈرز کے گھوٹالوں کی وجہ سے بھی انہیں کافی کرٹیسزم ملا اور ان کی ممبرشپ کم ہوتی چلی گئی۔ تیسرا میجر KKK گروپ ایمرج ہوا 1950 میں ٹو اپوز سول رائٹ موومنٹ۔ بیسکلی ان کا مدعا تھا کہ ہمارے بچے اور بلیک امریکنز کے بچے ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے۔ بٹ اس بار ان کو کوئی پولیٹیکل سپورٹ نہیں ملا اور نہ ہی پبلک سپورٹ۔ فری ممبرشپ ہونے کے بعد بھی کسی نے جوائن نہیں کیا۔ بٹ پچھلی بار کی طرح وائلنس، ڈرانا دھمکانا، مرڈر رائٹس ویسے ہی ہوئے۔ بٹ اس بار KKK آرگنائزیشن اتنی اسٹرانگ نہیں تھی اور ان کے کئی بٹوارے ہو چکے تھے، بس کچھ چھوٹے چھوٹے گروپس بچ گئے تھے۔ پر اس بار لا انفورسمنٹ کافی ایکٹیو تھی اور فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن کے کافی انفارمنٹ KKK میں شامل تھے، اور ارلی 1960
تک انہیں سپریس کر دیا گیا تھا. دو یہ آرگنائزیشن اسٹل ایگزسٹ کرتی ہے ان فارمز آف اسمال گروپس بٹ نہ کے برابر, اور شاید اپنے ریچولز انہوں نے ابھی بھی جاری رکھے ہیں, پر اب یہ اتنی ایکٹیو نہیں ہے اور نہ ہی ان کا کوئی انفلوئنس باقی بچا ہے. And with that, painfully, I would like to take my leave. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.